الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 100۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اپنے کلام کو سمجھنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان کسی مجلس میں بات کو سنتا ہے اور یہ اعلان عہد اور وعدہ کرتا ہے کہ میں اس پر ایمان لایا، میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کروں گا، لیکن بعد میں پھر انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے یا جان بوجھ کر ان احکام پر عمل نہیں کرتا جن کا قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ لیا جاتا ہے۔ تو یہی صفت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بیان کی ہے کہ ان سے جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے اطاعت و فرما برداری کا عہد لیا تو انہوں نے اپنے اس عہد اور وعدے کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ مراد اس سے یہ کہ وہ اسے بھول گئے، اس سے غفلت برتی، انہوں نے اپنی خواہشات، اپنی دنیا کی ترقی اور دنیا کی ضروریات ان کو سامنے رکھا اور اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے، اللہ کے نبیوں سے کیے گئے وعدوں کو انہوں نے بھلا دیا۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ بعض تو ایسے تھے کہ جنہوں نے سرے سے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر یا اللہ کے وعدوں پر ایمان ہی نہیں رکھا، ہاں بس صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، معاشرے میں، خاندان میں اپنے ایمان کا نام بچانے کے لیے بس بظاہری طور پر یہ وعدہ کر لیا اطاعت و فرما برداری کا، لیکن دل سے وہ ایمان لائے ہی نہ تھے۔ دوسری چیز یہ بیان کی گئی کہ انہوں نے تورات و انجیل سے محبت کا دعویٰ کیا، اس پر ایمان کا دعویٰ کیا، اور جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت تک وہ اپنی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو پڑھا کرتے تھے، بیان بھی کیا کرتے تھے، اور دوسری قوموں، مشرکین کو اس بات کی دھمکی بھی لگایا کرتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہماری کتابوں میں ایک آنے والے نبی، ایک آنے والے اللہ کے آخری رسول کی بشارتیں ہیں، جب وہ آ جائیں گے بس پھر انہی کا نام چلے گا اور انہی کا نظام چلے گا۔ چونکہ ان کی نشانیاں، ان کی علامات ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، لہٰذا وہ ہمارے ہی ہوں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر جناب بس پھر دنیا پر حکومت کریں گے۔ اسی طرح آخری کتاب اس کی بشارتیں سناتے ہیں کہ ایک بہت بڑی کتاب آئے گی، ایک اللہ تعالیٰ کا بہت عظمت والا کلام آئے گا، بس ہم اس کو پڑھا کریں گے تو آپ تو مشرک کے مشرک ہی رہ جاؤ گے، جاہل کے جاہل ہی رہ جاؤ گے، ہم آج بھی کتاب کو پڑھنے والے ہیں، کل بھی ہم کتاب کو پڑھنے والے ہوں گے۔ تو یہ وہ دعوے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو اب چونکہ اپنے سارے پرانے رسم و رواج، پرانی چودراہٹیں اور پرانے جو بھی انہوں نے اپنے نظام بنا رکھے تھے وہ سب چھوڑنے کا مطالبہ تھا ان کے سامنے، اور ان کو بھی پتہ تھا کہ نام بیچنا تو آسان ہے، آنے سے پہلے نام بیچا گیا، آنے سے پہلے جناب استقبال کے نعرے لگائے گئے اور جناب ان کی محبت کے دعوے کیے گئے، لیکن اب چونکہ ساتھ چلنے کا معاملہ تھا اور ساتھ چلنا مشکل ہوتا ہے تو اب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب صرف یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو ماننے سے انکار کیا ہو، بلکہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہوا تھا، جو کل تک وہ بڑے شد و مد سے اور بڑے جھوم جھوم کر مجلسوں میں بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آئیں گے بس چھا جائیں گے، آئیں گے بس چھا جائیں گے، جس طرح آج کل ہم دیکھ لیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہم ان کی کتنی تعریفیں کرتے ہیں، کتنی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب کوئی کرنے کا کام ہو عملاً تو ہماری کنڈیشن کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ان کا بھی یہی معاملہ بنا پھر کہ آنے سے پہلے دعوے تھے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب چونکہ ساتھ چلنا تھا، ساتھ چلنا مشکل ہوتا ہے، تو اب جان پر آ گئی، اب انکار کر دیا۔
اب وہ کتاب جو ان کے پاس موجود تھی اسے بھی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اور گویا یوں ظاہر کر رہے تھے کہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان کے ان حالات کو پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آج جتنے لوگ حضرت مہدی کے آنے کے کتابیں اور جناب ان کی بشارتیں کہ وہ آئیں گے اور اسلام دنیا میں غالب ہو جائے گا، وہ آ کر کوئی تخت پر تھوڑی بیٹھ جائیں گے کہ جناب تخت پر بیٹھیں گے اور پھر جناب بڑی لمبی چوڑی دعوتیں کریں گے اور سب کو بلائیں گے اور کھانے کھلائیں گے اور پوشاکیں پہنائیں گے، پھول پھینکیں گے۔ یہ تو نہیں ہوگا۔ وہ تو انتہائی مشکل اور کٹھن حالات میں وہ شخص اللہ کا نام لے کر کھڑا ہوگا اور اللہ کا نام لینے والے اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ پوری دنیا کے کفر اور ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرے گا اس زمین پر۔ تو اس وقت تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ دعوے کرنے والے اور جناب ان کے خوشخبریاں سنانے والوں میں سے شاید کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا ان کے ساتھ کھڑے ہونا۔ تو یہ ان مبارک آیات کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ جب جب بھی ان سے عہد لیا گیا، وعدہ لیا گیا اطاعت اور فرما برداری کا، تو انہوں نے اسے بھلا دیا، اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر نے تو دل سے مانا ہی نہیں تھا ان کو، بس صرف اور صرف زبان سے دعویٰ کر دیا تھا، زبان سے اعلان کر دیا تھا۔ اور جس چیز کا یہ کل تک دعویٰ کرتے تھے، آخری کتاب کی بشارتیں سناتے تھے، خوشخبریاں سناتے تھے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے تذکرے اپنی مجلسوں میں کیا کرتے تھے، تو جب وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آخری رسول آ گئے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جو کچھ ان کے پاس پہلے سے کتابیں موجود تھیں وہ ان کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ان کی کتابیں بھی آنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی تھیں، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی گئی تھی اسے پھینک دیا، وراء ظہورہم، پشت کے پیچھے، کہ گویا جانتا ہی نہیں ہے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ انہوں نے کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں تھا، کبھی اس میں کوئی ایسی باتیں تھی ہی نہیں، بالکل صاف، جیسے کہتے ہیں نا کہ منہ بند کر گئے اس حوالے سے کہ جو کچھ کل تک بیان کرتے تھے آج سب سے بالکل بیزار ہو گیا، بلکہ یہاں تک بھی ہو گیا کہ اگر ان میں سے کوئی مسلمانوں کی مجلس میں یہ کہہ دیتا تھا کہ ہاں واقعی ہماری کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں، تو ان کو گھر جا کر یا دائیں بائیں مجلسوں میں پھر آنکھیں نکال کر دکھاتے تھے۔ یہ پہلے بھی ہم یہ آیات پڑھ چکے ہیں کہ آنکھیں نکال کر دکھاتے تھے کہ تم نے یہ کیوں بتایا ان کو کہ ہماری کتاب میں یہ بھی لکھا ہے، آپ چھپا لیتے اس کو۔ تو بالکل یہی معاملہ اس کنڈیشن سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ تو کتنے معاملات ہیں صرف برادری، رسم و رواج اور جناب مولویوں نے اپنے پیٹ کے چکر میں، لوگوں کو لوٹنے کے چکر میں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اگر مسئلہ صاف صاف بیان کر دیں گے تو پھر یہ روزی روٹی جو ہے حرام کھا رہے ہیں، لوگوں کا مال غلط طریقوں سے ہڑپ کر رہے ہیں، تو یہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا بس اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا لو، بس جو رسم و رواج چل رہے ہیں، جن کاموں میں دنیا راضی ہے، بس صرف انہی کاموں میں ان کو خوش اور راضی کرتے چلے جاؤ۔ اللہ کے دین کے تقاضے کیا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اور ان کے اسوہ حسنہ کے تقاضے کیا ہیں، اور کیا قربانیاں مانگتا ہے اللہ کا دین، بس ان سب چیزوں کو چھپا لو، آسان آسان کام کر لو۔ تو یہی سلسلہ آج ہمارے پاس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر چلنے کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔